قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے لفظ موازین استعمال فرمایا ہے، فَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور میزان بھی ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، وزن کے لیے میزان ہوگا ہی نہیں کفار کے لیے۔ اس کا مطلب کیا میں عرض کرتا ہوں، علماء کی رائے یہی ہے کہ میزان تو ایک ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو میزان کی بجائے موازین بھی کہہ دیتے ہیں۔ میزان تو ایک ہوگا لیکن اس میں اتنے اعمال تولے جائیں گے کہ اس کو موازین بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو کبھی میزان کو موازین کہتے ہیں اس کے حجم کے اعتبار سے، اور کبھی میزان کو موازین کہتے ہیں اس میں تلنے والے زیادہ اعمال کی وجہ سے۔ ہے ترازو ایک، کئی ترازو کی ضرورت تو تب ہونا جب کئی بندوں کا حساب اکٹھا ہونا ہو۔ جب ایک ایک بندے کا حساب ہونا ہے تو پھر کئی ترازو نہیں چاہیے، ایک ترازو ہی کافی ہے۔ عقلی توجیہ ذہن میں رکھے نا، اس لیے میزان ایک ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اس لیے اعمال کا جو وزن ہوگا اس کی بنیاد حسن نیت ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا، احسن عملا۔ تو قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ اگر ایک آدمی کے 2 رکعت نفل ہیں اور ان میں اخلاص زیادہ ہے، اور ایک آدمی کے 200 نفل ہیں اور اس میں اخلاص کم ہے، تو 2 رکعت والوں کو اجر زیادہ ملے گا کیونکہ اس کی نیت زیادہ اچھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی اور ویسا ہی اس کا اجر ہوگا قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ تحذیر الناس کی حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا حل اسی سے ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کمال علمی ہے، نبوت کمال عملی نہیں۔ یہی وجہ ہے کیونکہ نبوت کمال علمی ہے، نبوت کمال عملی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو جو امت سے افضلیت ہوتی ہے، سبقت ہوتی ہے، اس کا اصل سبب علم ہے، وگرنہ عمل میں امتی بسا اوقات نبی کے مساوی ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ حضرت کی عبارت ہے جو اہل بدعت کے یہاں قابل اعتراض ہے کہ وہ پیغمبر کی توہین فرما رہے ہیں کہ امتی عمل میں نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کمال علمی ہے نبوت، کمال عملی نہیں ہے۔ کمال وہ ہوتا ہے جو صاحب کمال میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا صاحب کمال سے کم ہو۔ اگر میرا شاگرد یہ کہے ہمارے استاد سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، تو دوسرا کہے گا ہمارے استاد بھی سفید رنگ کپڑے پہنتے ہیں، میرا کمال کیا ہوا؟ کوئی میرا شاگرد کہے ہمارے استاد جی 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں، کوئی کہے گا ہمارے استاد جی 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، میرا کمال کیا ہوا؟ اگر کمال علمی ہو، کوئی شخص یہ کہ جی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا ہے، کوئی امتی کھڑا ہو جائے گا میرے ابا جی نے 10 حج کیے۔ پھر کوئی شخص یہ کہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد 10 سال تک 5 نمازیں پڑھی ہیں، کوئی شخص کہے گا میرے دادا جی نے 50 سال تک پڑھی ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ تو کمال نبوت کمال علمی کا نام ہے، کمال عملی نہیں ہے۔ اس لیے بس اوقات امتی بظاہر نبی کے مساوی ہوتا ہے اور کبھی نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن کمیت میں بڑھتا ہے، کیفیت میں نہیں بڑھتا۔
اور قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے اور اس پر اجر ملے گا، اس کی بنیاد کیفیت عمل ہوگی، کمیت عمل نہیں ہوگی۔ کمیت عمل کا معنی عمل کی مقدار، یہ نہیں دیکھا جائے گا عمل کتنے کیے ہیں۔ کیفیت عمل، اخلاص، یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کیسے کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حج امت کے اربوں حجوں سے افضل ہے۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ امت کے کھربوں سجدوں نہیں، کھربوں نمازوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اور وزن عمل کی بنیاد حسن نیت، اخلاص، تواضع، عاجزی، انکساری، تذلل، خشوع اور خضوع ہوگا۔ جتنا جس بندے میں عاجزی اور خشوع زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کے عمل کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ اور تواضع کی بنیاد عظمت ہے۔ جتنی کسی کی آپ کے دل میں عظمت ہوگی، اتنی ہی اس کے لیے آپ کے دل میں تواضع اور عاجزی بھی ہوگی۔ بیان ختم ہوتا ہے، مصافحے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مصافحہ کر رہا ہے، دو ہاتھ سے مصافحہ کر رہا ہے اور ہاتھ کو ساتھ چوم بھی رہا ہے۔ ایک آدمی مصافحہ کر رہا ہے، مصافحہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو جسم پر بھی مل رہا ہے۔ اور ایک بچہ آتا ہے مصافحہ کرنے کے لیے، وہ مصافحہ کرتا ہے تو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے مصافحہ کر رہا ہے اسے دیکھ بھی نہیں رہا، جیسے مصافحہ کرنا ہے وہ ادھر بیٹھا ہے اور بچہ یوں دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہنس بھی رہا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگوں کو دیکھ کر مصافحہ تو کر رہا ہے، لیکن جس سے مصافحہ کر رہا ہے اس کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے کہ اس کے لیے تواضع بھی اختیار کرے۔ اور تواضع کی بنیاد معرفت، جس قدر کسی کی معرفت ہو اسی قدر اس کے لیے تواضع بھی ہوتی ہے۔ آپ سبق سے فارغ ہوں، باہر ایک بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، وضو کر رہے ہیں، آپ گزر جائیں گے۔ وضو کے بعد مسجد میں جا رہے ہیں، آپ گزر جائیں گے، آپ مصافحہ نہیں کریں گے۔ اور کسی نے بڑی ہمت کی تو سلام کر دے گا، السلام علیکم۔ لیکن اگر ایک طالب علم 10-12 کو کہہ دے یہ جو تشریف لائے ہیں نا، یہ 50 سال سے حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، یہ 60 سال سے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، یہ 40 سال سے فقہ پڑھا رہے ہیں، اب بتاؤ طلبہ دوڑیں گے نا؟ پہلے کیوں نہیں دوڑ رہے تھے؟ معرفت نہیں تھی۔ اب کیوں دوڑ رہے ہیں؟ معرفت ہے۔ اور عزت عظمت کے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ اور معرفت کی بنیاد علم، جتنی جس کے بارے میں معلومات ہوں اسی کے اندر بندہ اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور جتنی معرفت ہو اتنی عظمت ہوتی ہے، جتنی دل میں عظمت ہو اتنی ہی تواضع اور عاجزی ہوتی ہے۔ اب بات سمجھنا، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جتنا علم ہے، امت کے سارے وہ علم جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہے جمع کر لیں تو علم مصطفیٰ زیادہ ہے۔ نتیجہ جتنا علم، نتیجہ جتنی پہچان اور معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ہے، ساری امت کو جو معرفت اللہ کی ہے اس کو جمع کر لیں تو معرفت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ نتیجہ جتنی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی ہے، امت کے قلوب میں جتنی عظمت خدا کی ہے وہ ساری عظمتیں جمع کر لیں تو جو حضور پاک کے دل میں اللہ کے لیے عظمت ہے وہ ساری عظمتوں سے زیادہ ہے۔ نتیجہ جتنی عاجزی اور خشوع ہمارے پیغمبر کے دل میں ایک سجدے کے لیے ہے، ایک سجدہ ہمارے نبی کا جس خشوع سے ادا ہوا، امت کی کھربوں نمازیں جس خشوع سے ادا ہوئیں وہ سارے خشوع جمع کر لیں تو ہمارے نبی کا خشوع زیادہ ہے،
لہٰذا ہمارے پیغمبر کا ایک سجدہ امت کی کھربوں سجدوں سے وزن میں بھاری ہے۔ اس لیے مولانا نوتوی فرماتے ہیں امتی بظاہر مساوی ہو جائے، بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن حقیقت میں امتی نبی سے آگے نہیں نکل سکتا، نہ ہی علم میں اور نہ ہی عمل میں۔